موضوع چل رہا تھا قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانہ کے حوالے سے احکام و مسائل آداب۔ ایک پارٹ اس سے متعلق پہلے گزر چکا ہے، آج دوسری قسط آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آداب اور احکام میں سے قضائے حاجت کے آداب اور احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو وہاں پر جب آدمی خاص کر قضائے حاجت کے عمل میں مصروف ہو جائے تو اس وقت کلمہ، ذکر، تلاوت یا مسنون دعائیں پڑھنا یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر گویا منع ہو جاتا ہے۔ ہاں، ذکر یعنی دھیان رکھنا، اگر کسی نے دعا نہیں پڑھ سکا، یاد آ گئی تو دعا کا دل ہی میں دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، ایسے خیال کے ساتھ۔ یا چھینک آئی ہے تو الحمدللہ وہاں نہیں زبان سے کہہ سکتے آپ، تو زبان سے نہیں بلکہ ویسے ہی خیال کے اندر پڑھ لینا، دل کے اندر ذکر جس کو کہا جاتا ہے، ذکر دال کے پیش کے ساتھ، وہ جائز ہے، تو زبان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ عالمگیری صفحہ نمبر 50 اور جلد نمبر 1 کے اندر کتاب الطہارہ میں موجود ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ یا کوئی بھی کلمات قرآنیہ اس طرح کے جو ہیں دعائیں وغیرہ، اگر وہ لاکٹ کے اوپر لکھی ہیں یا انگوٹھی پر لکھی ہیں تو ایسی صورت میں یہ پہن کر باتھ روم میں جانا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اور سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی انگوٹھی کو جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ، تو اس کو آپ اتار کے جایا کرتے تھے، تو اس سے یہ اشارہ ملا، اس سے سبب کہ آدمی کو اس طرح کی چیزیں باہر اتار کے جانا چاہیے۔ تاہم اگر لاکٹ اس کا چھپا ہوا ہے، اس کے قمیض کرتے کے نیچے چھپا ہوا ہے، یا جس چیز کے اوپر وہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے تعویذ وغیرہ، وہ بالکل کسی کاغذ میں لپٹا لپایا ہے، بند ہے، محفوظ ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ آدمی لے کے اندر چلا جائے۔ تاہم بہتر پھر بھی یہی ہے کہ آدمی باہر ہی اس کو اتار لیا کرے، لیکن لے جانا اگر بند ہے اندر تو پھر ایسی صورت میں اس کو لے جانے میں گنجائش ضرور ہے۔ اسی طرح استنجا کس چیز سے کرنا ہے نہیں کرنا، تو کھانے پینے کی جو چیز ہے، کھانے کی چیز سے یعنی کھانے کی چیز سے نہیں کرنا، اور گوشت وغیرہ ہو گیا، درخت کے پتے ہو گئے، یا نجس اشیاء ہو گئی، گوبر لید وغیرہ، یا زخمی کرنے والی کوئی چیز ہو گئی، ہڈی یا نوکیلا پتھر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، شیشہ، پختہ اینٹ اور کوئلہ، ٹھیکری، بال وغیرہ دائیں ہاتھ سے بھی نہ کرے۔ تو باقی اس میں اصول یہی ہے کہ انسان جو قابل احترام چیزیں ہیں، قابل احترام چیزیں ان سے استنجا ان کو استنجا کے لیے استعمال نہ کرے، جو خوراک کی چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال نہ کرے، اور جو باعث نقصان یعنی نوکیلی چیزیں ہیں زخمی کرنے والی استعمال نہ کرے، اور قیمتی چیزیں بھی استعمال اس کام کے لیے نہ کرے۔ تو باقی جو چیزیں اس کے علاوہ وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے جو ان میں نہیں آ رہی۔ اب مثال کے طور پر ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر جو وہاں ہوتے ہیں ان کو بھی اسی کام کے لیے وضع اس کی ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کی وضع اس کام کے لیے ہے۔ یا ڈیلے تو یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو آج کل باتھ روم بنائے جاتے ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ، اس میں ڈیلے وغیرہ لے کے جانا، پتھر خاص کر مسجدوں کے اندر جو پتھر ڈیلے وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے کہ اندر پھینک دیتے ہیں، یا لیریں وغیرہ جو ہے اس قسم کے کپڑے شپڑے یہ چیزیں لے کے آ جاتے ہیں باہر سے، کپڑے ٹکڑے وغیرہ، اور پھر وہ باتھ روم کے اندر پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح ٹوائلٹ وغیرہ بند ہو جاتے ہیں ان کی جو ہے نکاسیاں وغیرہ، پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ غلط ترتیب ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جگہ ٹیشو پیپر وغیرہ اس سے کام لینا چاہیے، آج کل متبادلی ایک اچھی چیز موجود ہے اس کام کے لیے۔ اسی طرح جو ہے نجاست، اگر آدمی پخانہ وغیرہ کرتا ہے تو اگر وہ مخرج سے جو یہاں نجاست کا مخرج ہے، اگر اس سے وہ دائیں بائیں پھیل گئی ہے نجاست، تو ایک درم کا مطلب ہوتا ہے یہ جو چھوٹا روپیہ ہوتا ہے نا، لوہے والا، ایک درم، یا یہ ہتھیلی کے اوپر آپ پانی ڈالیں جتنا پانی اوپر ٹھہر جاتا ہے ہتھیلی کے درمیان میں، تو یہ ایک درم ہوتا ہے۔ ایک درم یا اس سے کم اگر ہو تو ڈیلوں کے ساتھ بھی صفائی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک درم سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈیلے کے ساتھ عام طور پر صفائی ذرا مشکل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر آدمی کو پانی کے ساتھ صفائی کر لینی چاہیے صحیح معنوں میں، تو وگرنہ ہو سکتا ہے کہ اگر پوری طرح صفائی نہ ہوئی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی بھی ہو سکتی ہے۔ رد المختار صفحہ نمبر 522 جلد نمبر 1، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح دیر تک بعض لوگوں کو قطرے آتے رہتے ہیں پیشاب کے یا ودی وغیرہ، اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں ودی کے، تو
ودی ایک پانی گاڑا پانی ہوتا ہے جو پیشاب کے بعد عموماً بعض لوگوں کو آتا ہے، یا پھر جو ہے قطرے آتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر آرام سے تسلی سے پیشاب کی نالی وغیرہ کو خالی بالکل فارغ کر دیں، خالی کر دیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنا سمجھ جائے کہ پیشاب وغیرہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اپنا سانس اوپر کو کیسے کھینچ لے، اور پھر بڑے پیشاب کی جگہ سے چھوٹے پیشاب کی جگہ کی طرف جو ابری ہوئی رگ ہے اس کو دباتا ہوا پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ نیچے کے نیچے رہ جاتے ہیں، اور سانس کھینچنے سے اوپر کے اوپر چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں ان کو نکال لے، تو اس طرح بہترین طریقہ ہے جو اٹکے ہوئے قطرے ہیں ان کو نکالنے کا اور ختم کرنے کا سلسلہ۔ تو یہ اس ترتیب سے کرے۔ اسی طرح جو ہے پردے والی جگہ اگر میسر نہ ہو سکے تو پھر صرف ڈینوں سے ہی گزارا کرے اور اچھی طرح صفائی کر لے، اور پانی سے استنجے کو لازم نہ سمجھے صورت میں، تو اس کے لیے بے پردگی کرے اور اپنا سطر کھولے، اور سطر کھولنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ہو تو یہ اس طرح جائز نہیں ہے بے پردگی کرنا اپنی، تو ڈیلوں سے ہی کام چلا لے۔ فتاوی علمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 55۔ اسی طرح دایاں ہاتھ اگر شل ہو جائے خدا نخواستہ تو بائیں ہاتھ سے پھر مدد یعنی بائیں ہاتھ اگر اس کا شل ہے تو پھر وہ دائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتا ہے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دوسرا آدمی اگر اس کی مدد کر سکتا ہے تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے پانی وغیرہ اس کے اوپر ڈالے، تو یہ اس کے لیے سلسلہ ہے۔ لیکن اگر دوسرا آدمی مدد کرنے والا نہیں ہے اور صورتحال ناگزیر ہے تو ایسی صورت میں استنجا سے ساقط بھی ہو سکتا ہے۔ فتاوی علمگیری صفحہ نمبر 55 جلد نمبر 1۔ تو اس صورت میں ساقط بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی مریض ہے اور وہ استنجا پر قادر نہیں ہے، وضو پر قادر نہیں ہے، تو پھر اگر بیوی ہے تو بیوی سے، اگر نہ بیوی نہیں ہے یعنی بیوی سے استنجا وضو وغیرہ وہ سلسلے اس سے معاونت لے گا، اگر نہ پھر بیٹے ہیں یا بھائی ہیں ان سے مدد لے گا۔ اسی طرح اگر عورت ہے مریضہ ہے تو وہ شوہر اس کی مدد یعنی استنجا وضو وہ چیزیں کروائے گا، اور وگرنہ اس کی بہن ہے، اس کی جو ہے بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ اس کو جو ہے وضو وغیرہ کروا سکتے ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے، اور یہ فتاوی علمگیری صفحہ نمبر 55 کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے۔ قضائے حاجت کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے باتیں زیادہ کرنے کی، تو وہ قضائے حاجت کے وقت بھی باتیں اندر سے باتھ روم سے آوازیں آتی رہتی ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اور ایسے نہ ہو کہ قضائے حاجت کر رہا ہو، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قضائے حاجت کر رہا ہو ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 78 جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی طرح ٹھہرا ہوا پانی جو ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھہرا ہوا پانی، تو ظاہر بات ہے ٹھہرا ہوا پانی پھر وہ ظاہر بات ناپاک ہوگا، جب وہ جاری بھی نہیں ہے تو ناپاک ہوگا وہ۔ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ صفحہ 78 جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کھڑے ہو کر جو ہے پیشاب نہ کرنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں اسٹیشنوں پر اور بس اسٹیشنوں پر، اڈوں پر جو ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے سلسلے موجود ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو یعنی مسئلہ کا علم نہیں تھا اور ابتدائی اسلام کا مسئلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو روکا، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آئندہ پھر انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا سلسلہ نہیں کیا، کیونکہ ابتدائی اسلام میں تو نئے نئے اسلام جب متعارف ہوا تھا تو ایسے سے احکام اترے، تو پھر انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے صفحہ 196 جلد نمبر 1۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، حالانکہ آپ علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے تو اس وجہ کیوں ہو رہا ہے، ایک تو یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور دوسرا غیبت کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو عذاب قبر بھی عموماً اس وجہ سے ہوتا ہے، چھینٹوں کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اب اپنے چھینٹے ہوں یا بچوں کے پیشاب سے نہ بچنا یا جانوروں کے پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچانا، بے احتیاطی کرنا، ساری باتیں اس میں آئیں گی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 1، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔